بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے گاؤں میں بڑے چوہدری نے اپنے ظلم و ستم بڑھا دیے تھے۔ وہ جسے بھی دیکھتا اس پر ایسی کیچڑ اچھالتا کہ وہ شخص دوبارہ اپنے علاقے میں سر اٹھا کر جی نہیں سکتا تھا۔ چودھری کی انہی باتوں کی وجہ سے ہم لوگ پریشان تھے۔ اہل علاقہ نہ ہی اس بارے میں کوئی آواز اٹھاتے اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ چودھری کے آگے سر اٹھا پاتا۔ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں ویسے بھی یہ ظلم و ستم بڑے ہی عام ہوا کرتے ہیں۔ چودھری لوگ خود کو خدا سمجھتے ہیں اور چھوٹے لوگوں کو کچلتے ہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے میں بھی پریشان تھا، مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو چپ کر کے اپنی عزت اور غیرت کا تماشا بنتا دیکھتے رہتے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو چوہدری کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ چوہدری کی عادت تھی اسے جو بھی عورت یا لڑکی پسند آ جاتی وہ اس کی عزت پامال کر دیتا۔ ایسے میں مجھے بالکل بھی یہ چیز گوارا نہیں تھی۔ میں باقیوں کی طرح بے غیرت نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی جو کہ دور دراز کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم اپنے خاندان کو لے کر کسی پہاڑی علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر تمہارے خاندان کا رہنا بھی آسان ہو اور چوہدری تم تک پہنچ بھی نہ سکے۔ ویسے بھی چوہدری کی یہ بدماشی اپنے علاقے تک ہے، اگر وہ چاہے بھی تو ان علاقوں میں نہیں جا سکتا۔ نہ ہی وہاں کے باسی اتنے بغیرت ہیں کہ اپنے مہمانوں کو کسی کے ہاتھوں میں بھیج دیں، اور تم وہاں مہمان بن کر جانا۔ جب تم محنت کرنے لگو گے، کمانے لگو گے تو تمہارے لیے وہاں کا رہن سہن بھی آسان ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دوست کی بات سمجھ لی تھی۔ میں جان گیا کہ یہاں سے نکلنا ہی مشکل ہے، وہاں جا کر رہنا کوئی زیادہ مشکل بات نہ تھی۔ میں نے اپنے دوست سے بات کر لی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کرے گا۔ اگلے 2-3 دن میں اس نے مجھے کمائی کے مختلف طریقے بتائے تھے، مگر مجھے ان میں سے ایک بھی نہیں آتا تھا۔ البتہ میری صحت اچھی تھی، یعنی میں اچھی گاڑی چلا لیتا تھا، اور ایسے کام جن میں زیادہ جسمانی طاقت لگتی ہو وہ مجھے خوب آتے تھے۔ خیر، اپنے علاقے میں بھی تو میں مزدوری ہی کیا کرتا تھا، مجھے کون سا دفتر میں کام چاہیے تھا جو میں اپنے دوست سے کہتا۔ خیر، اس نے مجھے اپنی طرح ایک معمولی سی ڈرائیونگ کی کلاس دی اور مجھے یہ کام بڑا ہی اچھا لگا۔ میں فوراً ڈرائیونگ سیکھ گیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہہ دیا کہ ہو نہ ہو میں یہی کام کروں گا، تم بس آگے بات کر لو۔ اس نے مجھے کہا کہ یوں نہ ہوگا، تمہیں پہلے رکشہ چلانا سیکھنا پڑے گا، میں نے تو تمہیں بڑی گاڑی سکھائی ہے۔ میں نے کہا میں اس جہنم سے نکلنے کے لیے کچھ بھی سیکھ سکتا ہوں۔ اس خدا کے بندے کا اللہ بھلا کرے جس نے مجھے اس بے شرمی والی زندگی سے بچایا۔ وہ شخص مجھے آج تک بھولا نہیں ہے۔ میں اگر زندگی میں کبھی بھی وہ ملا تو اس کے ہاتھ چوموں گا اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ میری کہانی سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے تو خدا کے لیے مجھ سے رابطہ ضرور کرے۔ اپنی تفصیلات کے بارے میں نہ بتاتے ہوئے میں کہانی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ سن بھی رہا ہوگا تو اسے معلوم پڑ جائے گا کہ یہ ہماری ہی کہانی ہے۔ بہرحال 3 دن میں اس نے میرے لیے 40,000 روپے اکٹھے کیے۔ یہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں رکشہ لے کر یہاں سے جاؤں، اپنے خاندان کو بھی اسی میں لے جاؤں اور بہت مختصر سامان لے کر نکلوں، کیونکہ اگر میں زیادہ سامان لے کر یہاں سے نکلا تو چوہدری کو خبر ہو جائے گی۔ ویسے بھی میں نے 2-3 لوگوں سے سنا تھا کہ آج کل چوہدری کی نظر میری بیٹی پر ہے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ چوہدری میری بیٹی پر بری نظر ڈالے۔ اب بس وہاں سے نکلنا باقی رہ گیا تھا۔ شام کے وقت میرا دوست علی اکبر رکشہ لے کر میرے گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ ظاہر ہے چوہدری کے لوگوں کو یہی لگا کہ وہ ہم سب کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ انہی دنوں ہمارے گھر میں ایک قریبی علاقے میں میلہ بھی لگا ہوا تھا۔ میری خوبصورت چاند سے چہرے والی بیٹی چوہدری کے ہاتھوں پامال ہو، ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے غیرت کی وجہ سے وہ سب سامان جو سالوں بنا کر جمع کیا تھا وہیں رکھا اور کچھ ضروری چیزیں لے کر رکشے میں اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا۔
میری بیوی کو تو معلوم تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر بیٹی کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ کہیں وہ جوش و خروش میں آ کر اپنی سہیلیوں کو یہ بات نہ بتا دے۔ ویسے بھی لڑکیوں کے کان میں کوئی بات نہیں ٹکتی۔ میں نے اسی وجہ سے اپنی بیٹی کو بے خبر رکھا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم اپنے شہر سے باہر آ چکے تھے۔ میں نے اپنے دوست کا بہت شکریہ ادا کیا۔ رکشے کے ایک ساتھ میں تمہیں دے دوں گا، تم ہمت نہیں ہارنا، میں کوئی نہ کوئی کوشش کروں گا، میں ضرور تمہارے اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ میں نے اسے کہا، آخری بار اسے گلے لگایا۔ وہ ایک غیرت مند انسان تھا۔ اس نے میری بیٹی کی عزت کو اپنی بیٹی کی طرح جانا اور مجھے کہا کہ تم ان باتوں کی فکر نہیں کرنا، میں ان پیسوں کے بغیر کوئی غریب تھوڑی ہو جاؤں گا یا میرا کھانا پینا رک نہیں جائے گا، تم بس اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں اس کی عظمت پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ بہت ہی نیک دل انسان تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ مجھے میرے دوست نے کشمیر کے ایک علاقے شاردا کا بتایا تھا، جہاں پر میں ایک گمنامی کی زندگی گزار سکتا تھا، اور یہی نہیں کہ صرف گمنامی کی زندگی بلکہ عزت اور غیرت کی زندگی، جہاں میری عزت سے کھیلنے والا کوئی نہ تھا، جہاں مجھے ڈرانے دھمکانے والا کوئی نہ تھا۔ چودھری ان دور پہاڑیوں میں سفر کر کے مجھے برباد کرنے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں کہاں ہوں، نہ ہی میرے دوست سے میرا کوئی رابطہ تھا۔ یقیناً میرے آنے کے بعد اس نے مجھے ڈھونڈا تو بہت ہوگا، کوشش تو کی ہوگی کہ کسی طرح مجھے پاتال سے بھی نکال کر مجھے میرے کیے کی سزا دے سکے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا ہوگا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ اب میں بالکل پرسکون ہو گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چوہدری کی ساری بدمعاشی وہیں تھی۔ اب میں آزادی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، سو میں نے روزی روٹی کے لیے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ یہاں کے لوگ بہت اچھے اور خوش اخلاق تھے۔ وہ میری کسی بھی بات پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے، حالانکہ میں بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ جاتا جس سے یہاں کے مقامی لوگوں کو دکھ پہنچتا، پر آج تک کسی نے مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا۔ میرے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا۔ ایک بوڑھا آدمی جو اپنی اولاد سے نالاں تھا، اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے گھر رہنے کی جگہ دی۔ میں اس کا بہت مشکور تھا۔ زندگی بہت خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ میں شام کو گھر آتا، میرے بیوی اور بچے میرا انتظار کر رہے ہوتے۔ بابا کی جگہ ان بوڑھے بزرگ نے لے لی تھی جنہوں نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دے رکھی تھی۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے مجھے حیران پریشان کر دیا۔ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ کتنے بھی بے حس ہو سکتے ہیں۔ ہوا یوں کہ میں اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے کے بعد تھوڑا دور ہی کھڑا تھا۔ ان دنوں گرمی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، سو میں گرمی سے سستانے کی خاطر ایک جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ دھوپ زیادہ تھی، سو میں نے رکشے کو ایک چھاؤں والی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ شام کا وقت تھا، میرا بچہ اسکول کے بعد ٹیوشن بھی پڑھتا تھا، سو اسے دیر ہو جاتی تھی۔ میں اپنے بچے کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے 2 برقع پوش عورتیں اپنی جانب آتی دکھائی دیں۔ میں حیران تھا کہ اس زمانے میں برقع کون پہنتا ہے، وہ بھی ٹوپی والا، خاص کر اس علاقے میں۔ یہاں کی عورتیں شلوار قمیض ہی پہنا کرتی تھیں۔ خیر، وہ دونوں عورتیں میرے پاس آئیں، بہت جلدی میں لگ رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ لگا کہ کوئی پریشانی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں تم پرانے پارک تک چھوڑ دو، ان میں سے ایک عورت نے کہا، اور جلدی سے بنا کرایہ پوچھے ہی رکشے میں بیٹھ گئی، جیسے وہ مجھے میری مرضی کا کرایہ دینا چاہتی ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ آج تک اتنا صحیح کہا وہ بھی رکشے میں مجھے نہیں ملا تھا۔ میں نے فوراً سے رکشہ دوڑا دیا۔ میں نے دیکھا وہ واقعی اس پارک میں جانا چاہتی تھی جو میں کبھی نہیں جا سکا تھا۔ اس پارک کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر بری طاقتیں ہیں، وہ کسی کو بھی زندہ اس پارک سے آنے نہیں دیتی۔ میں تو ان چیزوں سے ڈرتا نہیں تھا، مگر پھر بھی قدرت پر یقین رکھتا تھا، سو میں ذرا فاصلے پر ہی کھڑا رہا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا، لیکن ان عورتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ 10 منٹ میں واپس آ جائیں گی، سو میں یہی رکوں، مجھے واپسی کا کرایہ بھی دیں گی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ پارک میں تو لوگ صرف اور صرف تفریح کرنے جاتے ہیں، 10 منٹ کے لیے کوئی بھی پارک نہیں جاتا۔
اور اگر جائے بھی تو اپنا مقصد تو بتا کر ہی جاتا ہے۔ عموماً لوگ اپنے بچوں کو لینے جاتے ہیں، جبکہ وہ دونوں خواتین بہت ہڑبڑی میں لگ رہی تھیں۔ ان کے جاتے ہی میں سوچنے لگا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ میں نے دل میں ایک انوکھی ترکیب اپنا لی۔ سوچا کہ ان عورتوں کے بارے میں یہاں بیٹھ کر سوچنے سے اچھا ہے کہ میں ان کے پیچھے چلا جاؤں۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھیں۔ میں نے رکشہ دھیرے دھیرے چلاتے ہوئے ان کے پیچھے لگا دیا۔ وہ پرانے پارک کے مرکزی دروازے سے اندر داخل نہیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے گھوم کر پچھلا چھوٹا دروازہ نکالا، جہاں سے یہ بآسانی اندر داخل ہو گئیں۔ چور دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ دونوں عورتیں بہت خوفزدہ مگر ایک ہی وقت پر بہت چالاک بھی لگ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی عورت نے اپنے برقعے کے نیچے سے ایک شاپر نکالا۔ شاپر کالے رنگ کا تھا۔ اس میں سے ایک مرغا نکلا جو بیچارہ ماری بیماری کے تڑپ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ میں نے دیکھا ان عورتوں میں سے ایک نے مرغے کی زبان میں سوئی چبھو رکھی تھی، اور وہ سوئی اتنی سخت تھی کہ کوئی انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ تو ایک مرغا تھا۔ میں یہ دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا، مگر ان عورتوں کو منع بھی کرتا تو وہ مجھ پر ہی الزام لگاتی کہ میں نے ان کا پیچھا کیوں کیا۔ خیر، میں نے ان عورتوں کو دیکھا۔ یہ تھوڑا آگے جا کر ایک مٹی کے گڑھے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دوسری عورت نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ پہلی والی نے مرغے کو اس گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے جلدی جلدی مٹی پھینک کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے بھی انجان بن کر رکشہ دوسری طرف کھڑا کر دیا۔ انہیں یہی تاثر دیا کہ میں نے انہیں یہ کام کرتے نہیں دیکھا، مگر میں اس مرغے کو تڑپتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی روح کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ خیر، مجھ سے یہ دیکھ کر رہا نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اس مرغے کو ضرور یہاں سے نکالوں گا۔ ان عورتوں کو رکشے پر واپس ان کی جگہ پر پہنچانے کے بعد میں نے تیزی سے اپنا رکشہ بھگایا اور اسی طرف چل پڑا جہاں پر انہوں نے زندہ مرغے کو گاڑا تھا۔ جیسے ہی میں جگہ پر پہنچا، میں نے مرغے کو تڑپتے ہوئے پایا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے فوراً مٹی ہٹائی اور اس مرغے کو نکال کر اس کی زبان سے اٹکی ہوئی سوئی نکالی تو اس بیچارے نے سانس لیا، ورنہ تو وہ شور کر رہا، تڑپ رہا تھا۔ میرے ایسا کرنے سے وہ یکدم پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور تکلیف سے ایک طرف گردن کر لی۔ مجھے یہ معاملہ بہت عجیب سا لگا تھا، کیونکہ اس مٹی میں ہلکا تازہ خون بھی نظر آ رہا تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی گرایا ہو۔ یہ معاملہ اتنا مشکوک تھا کہ مجھے اپنے سامنے ایک اور منظر دیکھنے کو مل گیا۔ میں نے دیکھا دور سے میرے سامنے بڑے بڑے کالے رنگ کے ریچھ آ رہے تھے۔ یہ ریچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ اتنے سے چھوٹے پارک میں بھی ریچھ واقع ہوں گے، مگر پھر خیال آیا کہ اس پورے علاقے میں آج تک کبھی ریچھوں کا نام نشان نہیں دیکھا، تو یہ اچانک ہی کدھر سے آ گئے۔ یقیناً یہ کوئی اور معاملہ تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور مرغے کو اپنی بغل میں دبائے اپنے رکشے کی طرف بھاگا۔ وہ ریچھ بھی اپنے منہ سے شور کی آوازیں نکالتے ہوئے میرے پیچھے دوڑے، مگر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دوڑتا گیا، رکشے میں بیٹھا اور مرغے کو گود میں بٹھائے آگے کی جانب چل پڑا، یہاں تک کہ میں ایک قریبی مزار پر پہنچ گیا۔ مزار پہنچتے ہی میں بغیر پھسلن کی پرواہ کیے جلدی جلدی سنگ مرمر کے فرش سے دوڑتا ہوا علامہ پیر صاحب کے پاس پہنچا، جو یہاں کے مشہور بزرگ تھے۔ وہ اس مزار پر اکثر بیٹھا کرتے۔ لوگ اپنا روحانی سکون حاصل کرنے ان کے پاس آتے، ان سے باتیں کرتے۔ میں نے دیکھا وہ آج بھی پرسکون انداز میں بیٹھے تھے۔ کیا ہوا بابا جی، آپ کے پاس کیا وقت ہے؟ میں نے وقت مانگا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹے، بولو کیا بات ہے؟ میں نے وہ مرغی بابا جی کے سامنے رکھ دی۔ بابا جی، یہ مرغی، میں نے سارا واقعہ انہیں ہو بہو سنا دیا۔ بابا جی نے مرغے کو بغور دیکھا، پھر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکنے لگے۔ وہ زیر لب ہی کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے، مرغے کی حالت سدھرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مرغا مکمل سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بابا جی میری طرف دیکھ کر بولے، تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ تم اپنی موت سے بچ گئے ہو، ورنہ تو آج کل کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی کسی کو نقصان پہنچا کر دکھ محسوس نہیں کرتے۔ ان عورتوں نے جو بھی کیا تمہارے ساتھ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کیا تھا۔ تم بچ گئے، یہ اللہ کا فضل و کرم تھا، کیونکہ تم نے خود کو بچانے کی خاطر نہیں بلکہ کسی اور کی مدد کی خاطر، بلکہ ایک حیوان کی خاطر اس گڑھے کو اپنی جان پر کھیل کر نکالا تھا۔ خیر، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ یہ مرغا اٹھانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تو شاید تم دوبارہ کسی کے ساتھ بھلا ہی نہ کرو۔ یہ بہت ہی جابر قسم کے جنات تھے جنہوں نے اس گڑھے میں اس مرغے کو دبایا تھا۔ دراصل انہیں کسی انسان کی موجودگی چاہیے تھی تاکہ وہ یہ کام کر سکیں۔ جو تم نے دیکھا وہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کسی کو بھی بے ہوش کر سکتا تھا، مگر تم مضبوط اعصاب کے مالک ہو، تم وہیں قائم و دائم رہے، ورنہ خدا جانے تمہارا کیا حشر ہوتا۔ بابا جی یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ کیوں بابا جی، ایسا بھی کیا ہو سکتا تھا میرے ساتھ جو آپ مجھے اتنا ڈرا رہے ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ نہیں بیٹا، وہاں پر موجود کالے جنات اگر تم پر حملہ کر دیتے تو تم بچ کر نکل نہیں پاتے۔ میں نے بابا جی کو بتایا کہ میں نے وہاں ریچھ دیکھے تھے۔ تب بابا جی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئے، جیسے وہ آگے کا لاہ عمل طے کر رہے ہوں۔ بابا جی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تم وہاں دوبارہ جاؤ گے؟ بابا جی نے اچانک گرجدار آواز میں کہا تو میں ڈر گیا۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ وہ خطرناک جگہ ہے، میں وہاں کیوں جاؤں گا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا تو بولے، تمہارے وہاں جانے کی بھی ایک وجہ ہے بیٹے، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، اس میں نہ صرف تمہارا فائدہ ہے بلکہ ہماری آگے آنے والی نسلوں کا بھی فائدہ ہے۔ پھر بابا جی نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا، دیکھو بیٹا، اس پارک کے بارے میں سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہاں کسی نہ کسی آسیب کا سایہ ہے۔ لوگوں کو اتنی معلومات نہیں، مگر میں اس آسیب کی ایک ایک رگ سے واقف ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کون ہے اور کس کے حکم پر آیا ہے، کیونکہ میں نے یہیں پر اپنی زندگی گزاری ہے۔ میں نے اسے پلتے بڑھتے، اسے آباد ہوتے اور پھر اس کے محبت کو غصے میں بدلتے دیکھا ہے۔ یہ پہلے لوگوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آباد قبیلہ انسانوں کو کبھی کوئی دکھ یا نقصان نہیں پہنچاتا تھا، مگر پھر ان لوگوں کے ارادے بدل گئے۔ ایسا اس لیے ہوا جب لوگوں نے ان کے ٹھکانے تباہ کرنا شروع کر دیے۔ کرم دین کو ہی دیکھ لو جو تمہارے گھر میں ہے۔ بابا جی نے میرے اس میزبان کی جانب اشارہ کیا تھا جن کے ساتھ میں رہتا تھا۔ کرم دین نے بھی اپنی زمین پر گھر نہیں بنایا تھا، بلکہ اس نے بھی کسی سے ادھار زمین لی تھی، اور پھر اس ادھار زمین کو اس نے اس طرح استعمال کیا کہ کوئی دشمن بھی نہ کرے۔ اس پر موجود سبھی درخت کاٹ دیے اور اپنا بڑا سا گھر بچھا دیا۔ گھر بھی کوئی سلیقے والا نہیں تھا، بہت ہی بدصورت گھر واقع ہوا تھا، لیکن خیر اس نے اپنی محنت تو کر لی، مگر اب جو اس کے ساتھ ہوا وہ شاید وہ زندگی بھر بھول نہ سکے۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ میرے بیٹے، جہاں تم رہتے ہو وہ جگہ اس کرم دین کی نہیں بلکہ جنات کی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ زمین کے اس ٹکڑے کو ہم یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، راتوں رات یہ برباد تھوڑی نہ ہو جائے گا۔ اب جنات کرم دین سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، مگر کرم دین دادا تو بالکل ٹھیک ہیں۔ میں اس بوڑھے کی بات کی نفی کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، اب تم جب آئے تھے تو کرم دین ٹھیک تھا، جاؤ گے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ بابا نے یہ کہہ کر مجھے گھر جانے کو کہا۔ میں ہانپتے کانپتے گھر پہنچا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بابا جی کی یہ حالت مجھے دیکھنے کو مل جائے گی۔ کرم دین صاحب اپنی چارپائی پر بیٹھے بلبلا رہے تھے، جبکہ میری بیوی انہیں پانی کا گلاس پلا رہی تھی۔ کرم دین بابا کی آنکھوں سے سخت ندامت چھلک رہی تھی۔ بابا، یہ جو عورت آپ کو نظر آتی ہے یہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے آپ سے؟ میں نے پوچھا تو کرم دین نے اپنی کہانی خود ہی سنا دی۔ بیٹے، مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، اس گھر پر میری نیت خراب ہو گئی تھی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ علاقہ کسی غیر کا ہے، مگر پھر بھی میں اس لالچ کی ہوس سے پاس نہیں آ سکا۔ میں نے یہاں زمین تو بنا لی، مگر آج بھی مجھے اپنی جان کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری زبان میں تکلیف ہونا شروع ہو گئی تھی۔
میرے جسم کو جھٹکے لگنے لگے تھے، مگر اللہ کا کرم ہوا کہ تھوڑی دیر میں یہ سب ختم ہو گیا۔ یہ کالے جادو کے اثرات ہیں بیٹا۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں نے اس گھر کے مکینوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر کرم دین بابا رونے لگے۔ ارے بابا، ایسی کوئی بات نہیں، میں ذرا پریشانی میں تھا اس لیے آپ کا فون چارج نہیں کر سکا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ یہ سمجھنے لگیں کہ پوری دنیا ہی آپ سے ناراض ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے جو کہا میں نے آج تک اس بات پر عمل کیا ہے، آپ کے حکم کی ترجیح کی ہے۔ بس میں آپ سے چھوٹی سی ایک مدد چاہتا ہوں، یہ کہ آپ اس گھر کے کمرے کو خالی کر دیں تاکہ یہاں پھر سے جنات کی محفلیں آباد ہوں اور وہ ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ ایسا کرنے سے ہماری زندگی واقعی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میرا وہم ہے یا پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ ہو چکا ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔